السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل افراد کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو اہم احکام ارشاد فرمائے ہیں: امانت کی ادائیگی اور حکم بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یا پس منظر کیا ہے؟ امانت سے شریعت کی اصطلاح میں کیا مراد ہے، اور حکم بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اہم مظاہر کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو انہی دائروں میں گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مبین کی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول حضرات مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ کی مختلف خدمات جو ہے وہ قریش کے مختلف قبائل کے درمیان تقسیم تھیں۔ سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عباس کی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھی۔ صدانۃ البیت، بیت اللہ کی دیکھ بھال اور اس کی چابی کلید برداری عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی۔ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن جو ہے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کو کہا، تو میں چونکہ اس وقت ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے ذرا ترش رویہ اپنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان کہنے لگے، میں نے چونکہ ایمان ہی لایا تھا تو میں نے کہا اس دن تو قریش بڑے ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسی دن تو وہ عزت والے اور کامیاب ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب آئے تو 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ پہ انہوں نے خود چابی رسول اللہ کے حوالے کی، اور بعد دیگر روایات میں ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی ان سے چھین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ تو بیت اللہ کھولا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نوافل ادا کیے،
وہاں سے واپسی پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ اب یہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے، کہ یہ شرف جو ہے وہ سقایت البیت، سقایت الحجاج کے ساتھ حاجیوں کو پانی پلانے کی جو ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ صدانت البیت، بیت اللہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور یہ چابی جو ہے انہی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور فرمایا کہ خذوھا بامانۃ اللہ، اللہ کی امانت کے طور پہ اس چابی کو لے لو، لا ینزعھا منکم الا ظالم، تم سے یہ چابی کوئی ظالم ہی اب چھینے گا۔ اور یہ چابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ یہ شرف کلید برداری کا شرف جو ہے اب بھی عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، جنہیں خاندان شیبہ یا شیبی خاندان کہتے ہیں، اب بھی انہی کے پاس موجود ہے، اور ان کی نسبت جو ہے وہ عثمان ابن شیبہ جو چچا داد بھائی تھے عثمان ابن ابی طلحہ کے، ان کی طرف جو ہے اس خاندان کی نسبت ہے، اور یہ چابی اب بھی اسی خاندان کے پاس چلتی آ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر تشریف لا رہے تھے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پہ تھی، اور میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے اسی موقع پہ جو ہے وہ سنی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کی جمع ہے، اللہ تمہیں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، یعنی جو بھی امانت تمہیں سونپی جائے، ذمہ داری سونپی جائے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ خیانت سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا، باہم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا جب کہ تم جانتے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راہ نہیں دیتا، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ ہر بڑے خائن اور ناشکرے کو یا کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائیں، ان میں یہ بھی بیان فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں آپ یہ دو جملے نہ فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس شخص میں عہد کی پاسداری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کو جو ہے وہ نفاق کی علامت قرار دیا ہے، فرمایا کہ تین جو ہے وہ چیزیں منافق کی نشانی ہیں، جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ اگرچہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور یہ گمان رکھے کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا لیکن وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا حتی یدعها، کہ جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں معاذ اللہ وہ خالص منافق ہے جب تک ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں، اور جس کے اندر ان 4 خصلتوں میں ایک خصلت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر منافقت کی، نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 جو پہلی حدیث میں بیان ہوئی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، چوتھی چیز رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر
کسی سے الجھ پڑے، کوئی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کو جو ہے وہ منافقین کی علامت قرار دیا۔ اور امانت کی اور سچائی کی اہمیت کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں 4 خصلتیں، 4 چیزیں عطا کر دے تو دنیا میں تجھے اور کچھ نہ بھی ملے تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ صدق و حدیث و اداء امانت، سچ بولنا، امانت کی ادائیگی کرنا، و حسن خلق، اچھے اخلاق، و عفت طعمت، اور حلال روزی، حلال لقمہ۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ امانات کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کی جمع ہے ہر وہ ذمہ داری جو کسی بھی شخص جو خود اپنے اوپر لے لے یا شریعت وہ ذمہ داری اس کے اوپر لاگو کر دے۔ ہمارے ہاں امانت کا بالعموم جو ہے وہ تصور یہ ہے کہ کسی نے اگر کوئی چیز ہمارے پاس امانتاً رکھوائی تو اسے اس کے مطالبہ پہ فوری ادا کر دینا، پوری ادا کر دینا، یہ امانت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ کا جو پس منظر اس آیت کریمہ کے نزول کا بیان ہوا، اس میں وہ امانت جو ہے وہ ایک ذمہ داری، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو رسول اللہ نے جو ہے وہ انہوں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ نے اسے واپس کیا، بلکہ وہ ایک ذمہ داری اور ایک عہدہ تھا۔ تو اس لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت ہر وہ ذمہ داری ہے جو شریعت نے انسان کے ذمے عائد کی ہے، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، یہ ساری کی ساری امانت کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی امانت تو اللہ کے حکم کی پابندی ہے۔ جو امانت انسان نے جو ہے وہ اٹھائی اور باقی ساری مخلوقات اس کا بار اٹھانے سے عاجز رہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کی، لیکن وہ اس امانت کا بار اٹھانے سے انکاری ہوئے، ڈر گئے ذمہ داری سے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ انسان نے اٹھائی۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو مانے رکھنا، اس کو اپنائے رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ نے جو زندگی کی نعمت دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو از خود ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہ ڈالو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑے۔ اولاد بھی امانت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں پوچھا جائے گا۔ تو امانت کا یہ وسیع مفہوم، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ مجالس بھی امانت ہیں، المجالس بالامانہ، کہ مجالس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا، یعنی ہماری کوئی بات جو ہے کوئی اور سن تو نہیں رہا، فرمایا اگر وہ اس بات کی تاکید نہ بھی کرے کہ تم میری اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، تو اس کا یہ طرز عمل ہی بتلا رہا ہے کہ وہ آپ پہ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتلا رہا ہے۔ تو یہ مجلس کی اس بات کو جو ہے وہ افشا کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس جو ہے وہ امانت ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ نے ایسی 3 چیزیں بتلا دیں جو ایک مثال کے طور پہ ہیں کہ جس میں اگر دوسروں کا حق جو ہے وہ وابستہ ہوتا، فرمایا الا صفق حرام او فرج حرام او اقتطاع مال، ہاں اگر کسی مجلس میں جو ہے وہ کسی کی جان لینے کا جو ہے وہ مشورہ ہو رہا ہے، یا کسی کی عزت لوٹنے کا، یا کسی کا مال لوٹنے کا، تو پھر یہ جو ہے وہ امانت نہیں۔ جس شخص کے بارے میں ایسا مشورہ ہو رہا ہے اسے جا کے بتلانا جو ہے یہ ضروری۔ تو امانات کا یہ وسیع مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ سے کوئی آدمی مشورہ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی ایک امانت رکھی گئی، اب اسے اختیار ہے کہ یا تو صحیح مشورہ دے یا خاموشی اختیار کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو مشورہ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میں اسے صحیح مشورہ نہیں دے رہا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔
تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے وہ صحیح مشورہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے جو عہدے اور ذمہ داریاں اللہ رب العزت اگر کسی کو دے تو ان کو نبھانا، صحیح طور پہ ان کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ الا تستعملونی، مجھے آپ کسی جگہ کا عامل اور گورنر نہیں بنا دیتے، مجھے بھی کوئی ذمہ داری سونپ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا ابا ذر انہا امانہ، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، اور قیامت والے دن یہ بڑی رسوائی اور ندامت کا سبب بنے گی سوائے اس شخص کے جس نے اس امانت کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ لیا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ذر میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں، انی لأراک ضعیفا، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں اس معاملے میں، اور میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کبھی جو ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان بھی ثالث نہ بننا، فیصلہ کرنے والا نہ بننا، اور کبھی جو ہے وہ کسی یتیم کے مال کا متولی نہ بننا، کہ یہ بھی امانت ہے۔ تو شریعت کے تمام احکام جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا، ورثاء کو ان کے حقوق پہنچانا، جو بھی صاحب حق ہے اس کو اس کا حق پہنچانا، یہ ایک امانت ہے۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو جو ہے وہ پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ حکم بالعدل، عدل جو ہے شریعت اسلامیہ کے جو احکام اور تعلیمات ہیں ان میں ایک بنیادی جو ہے اہمیت رکھتا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل سے کام لو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی، ان سے عداوت، نفرت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے وہ عدل کا دامن چھوڑ دو۔ عدل کا دامن تھامے رکھنا یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے عدل کے خاص جو ہے وہ پہلو کا ذکر فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان، اب یہاں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اہل ایمان کے درمیان، بلکہ لوگوں کے درمیان کہ یہ فیصلہ خواہ کسی کافر کے بارے میں بھی تم کر رہے ہو تو پھر بھی تم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تمہارے پاس دو افراد آ گئے یا کچھ افراد آ گئے اور تم نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو یہ فیصلہ تمہارا عدل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ قاضی یا فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، قاضی تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، دو معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ فرمایا جنت میں جانے والے قاضی، فیصلہ کرنے والے وہ ہیں من عرف الحق وقضى به، حق کو پہچان بھی لیا اور اس حق کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ دوسرا جو جہنم کا ایندھن بنے گا من عرف الحق ولم يقض به، حق پہچان تو لیا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ تیسرا جو ہے من جاہل الحق وقضى، کہ حق جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، جہالت اور نادانی میں ہی جو ہے وہ حق کو پہچانے بغیر جو ہے وہ فیصلے دیتا رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی جسے ذمہ داری سونپی گئی وہ ایسا سمجھے فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ، جیسے بغیر چھری کے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا شخص بھی جو ہے اس پہ حساب کتاب کے دوران ایسا مرحلہ آئے گا، شدید مرحلہ، کہ اس کی تمنا ہوگی کہ کاش میں نے لوگوں کے درمیان ایک کھجور کے درخت کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ اور عدل جو ہے جہاں شریعت نے عدل کا حکم دیا، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس کی زد تمہارے اوپر پڑ رہی ہو، تمہارے آباء و اجداد پر، رشتہ داروں پہ پڑ رہی ہو، لیکن عدل کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اور سب سے بڑا عدل جو ہے وہ اپنی ذات سے انصاف دلوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرات صحابہ سے کہا اگر میں نے کسی کے ساتھ بشری تقاضوں کی بنا پہ کوئی زیادتی کی ہو تو آج مجھ سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لے لو، میرے نفس سے عدل لے لو، بدلہ لے لو، قیامت والے دن جو ہے یہ بدلہ چکانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ لینا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں کہ یہ رسول اللہ سے کس چیز کا بدلہ لے گا؟ کہنے لگا ایک غزوہ میں آپ جو ہے وہ پیچھے سے آ رہے تھے، میں اپنی سواری پہ اونٹنی پہ آگے جا رہا تھا، میری اونٹنی سست رفتار تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے کمر میں جو ہے وہ مارتے ہوئے چبوتے ہوئے کہا ذرا جلدی چلو، تو مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی تھی، میں نے تو اس کا بدلہ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو، یہ چھڑی لو اور مجھے مار لو۔ یا رسول اللہ آپ تیزی سے پیچھے سے جو ہے وہ اپنی سواری دوڑاتے ہوئے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بھی بھاگتے ہوئے آؤ۔ صحابی کہنے رسول اللہ میری پشت اس وقت ننگی تھی، رسول اللہ نے اپنی چادر اوپر اٹھا دی، فرمایا تم یہ شرط بھی جو ہے وہ پوری کر لو۔ صحابی کے دل میں کچھ اور تھا، پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے، نزدیک آ کے چھڑی پھینکی، رسول اللہ کو اپنے بازوؤں میں لیا، آپ کا جسد اطہر چومنے لگے اور کہا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، لیکن میں صرف یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میں آخری وقت میں جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جسد اطہر کا لمس جو ہے وہ میرے ساتھ مجھے اس کی سعادت حاصل ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عدل کا یہ تقاضا جو ہے وہ پورا کیا۔ وہ مشہور حدیث حضرت فاطمہ مخزومیہ بنو مخزوم قبیلے کی خاتون جس سے چوری سرزد ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اب سفارشیں آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید جن کو حب رسول اللہ کے محبوب صحابی، رسول اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی، تو وہ بھی سفارش لے کے آ گئے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ گئے ہو؟ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی طاقتور جو ہے وہ چوری کرتا، کوئی جرم کرتا تو وہ تو چھوٹ جاتا، اور اگر کوئی کمزور ہتھے آ جاتا تو اس پہ حدیں نافذ کر دی جاتی۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چوری کرنے والی بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر یہ چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ اسی آیت کریمہ کے مفہوم میں حضرات علماء نے یہ بھی لکھا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا کسی ایک عہدے کے لیے، منصب کے لیے تمہارے پاس کچھ افراد آئے ہیں، ان میں سے جس شخص کو آپ زیادہ اہل سمجھتے ہیں اسے جو ہے یہ عہدہ دیا جائے۔ اگر کسی سفارش کی بنا پہ، کسی تعلق کی بنا پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ کوئی ذمہ داری دے اور وہ اس ذمہ داری اس کا اختیار ہو کہ وہ کوئی کسی شخص کو جو ہے عامل بنا سکے، ملازم رکھ سکے، کوئی ذمہ داری سونپ سکے، فرمایا وہ کسی تعلق یا سفارش کی بنا پہ اگر جو ہے وہ اس کی استعداد اور صلاحیت کے بغیر اسے یہ ذمہ داری سونپ دیتا ہے فقط خان اللہ و رسولہ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ لوگوں کے درمیان عہدہ جو ہے، عہدوں کے لیے بھی سفارش جو ہے یا ناجائز رشوت لے کے، تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت بھی ہے اور اس حکم کے خلاف بھی۔ وَأَن تَحْكُمُوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جسے اللہ رب العزت کوئی بھی ذمہ داری سونپے، بندوں کی ذمہ داری اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، حاکم ہے یا اللہ نے محدود دائرے میں اسے کوئی ذمہ داری سونپ دی، اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، فرمایا وہ اگر جو ہے اپنی رعیہ کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے عدل کے ضابطے پورے نہیں کرتا تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو ہے وہ بدعہد کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جن اشخاص کو اللہ رب العزت جنت کا، اپنے عرش کا اللہ رب العزت قیامت والے دن خصوصی سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں امام عادل بھی، عدل کرنے والا حکمران۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دو چیزوں کا حکم دیا، امانت اور حکم بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل افراد کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ،
اللہ تمہیں جس چیز کا حکم دے رہے یہ بہت بہترین چیز ہے، تم جسے حق سمجھ رہے ہو، جسے بہتر سمجھ رہے ہو، تم حالات کے تغیر کی بنا پہ، اپنی پسند ناپسند کی بنا پہ ٹھوکر کھا سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ ہر زمانے کے لیے، تمام طبقات کے لیے وہ اللہ کا حکم ہی بہترین ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ اللہ خوب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ بندوں کے حالات اور تقاضوں سے بخوبی باخبر ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں کہیں جھول اور کمی اور کمزوری نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔